اصل یہ ہے کہ جزیرے عرب میں کہیں خزانہ ظاہر ہوگا جس کے لیے حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے آپس میں اور سخت خونریز جنگ ہوگی، حتیٰ کہ دوسری روایات کو ملایا جائے تو ایسا ہوگا کہ جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے بعد روایات میں ہے کہ فرات کے خزانے سے متعلق کہ 9 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے، صرف ایک آدمی کہیں بچے گا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یا خزانہ حاصل کرنے کے لیے مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے جو ان خزانہ کے طالبوں کو اس طریقے سے قتل کریں گے کہ اتنا قتل کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ پھر جب دیکھیں گے کہ یہ اختلاف نہیں ختم ہو رہا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ظاہر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ پر ضرور بیعت کرو، خواہ تمہیں برف کے ٹیلوں پر رینگتے ہوئے آنا ہو۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی تمہیں آنا ضرور ہے چاہے پیدل آؤ، اس کا کیا مطلب پیدل آؤ ہی تم؟ ایک سوال ہے، اصل مقصد ہے کہ آنے کی تاکید کرنی ہے نا۔ بھائی آپ کو کھانا ہے چاہے ایک ہی لقمہ کھاؤ، کیا مطلب ہے؟ ایک ہی لقمہ کھانا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی تھوڑا ہی کھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا یہ مقصد نہیں کہ پہاڑ پر رینگتے ہوئے آؤ، جیسے انہوں نے ایک نقشہ پیش کیا اور کہا کہ اصفہان کی اور فلاں جگہ کی جو پہاڑیاں ریت برفیلی ہوتی ہیں اس پر سے چل کے آنا مراد ہے۔ ایک سوال، اس پر چل کے آیا کون ہے؟ آپ کے سیاہ جھنڈوں کو، مہدی کو تو وہاں تک پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوا ہے کہ نہیں؟ ایک چیز۔ دوسری بات یہ، ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت کیا ہے، آپ نے بیان فرمایا کچھ خزانے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے خلیفہ مہدی ظاہر ہوں گے۔ اصل میں اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو اس حدیث کی صحت خود علماء کے نزدیک مختلف ہے، بعض علماء نے اسے صحیح کہا ہے اور بعض علماء نے ضعیف کہا ہے، اور ظاہر بات ہے فیصلہ ان حدیثوں سے ہوتا ہے جن پر اتفاق اہل علم کا ہو، ہے کہ نہیں؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آخر اس حدیث سے خزانہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ ہاں بھائی یہ خلافت کا خزانہ ہے، آپ نے کہا تو متعین کر لی، بتائیے بھائی کیا آپ سے پہلے علماء نے ایسا کہا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ اس سے وہ خزانہ مراد ہے جو فرات جو نہر ہے اس میں ظاہر ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ عن قریب فرات نہر سے اتنا بڑا خزانہ ظاہر ہو جائے گا کہ جس کے حاصل کرنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، سخت وہاں پر خونریز جنگ ہوگی۔ حافظ بن حجر کا خیال ہے کہ اس سے خزانہ مراد ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خونریز جنگ کی خبر دی گئی ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اس سے کعبہ کا خزانہ مراد ہے۔ کعبہ خزانہ کون سا خزانہ ہے؟ کون سا خزانہ ہے؟ کعبہ کا خزانہ کون سا خزانہ ہے؟ کمال ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ آپ لوگوں نے جو میری وہ کیسٹ کعبہ کا ڈھایا جانا نہیں اس نے؟ ہاں، کعبہ جہاں پر بنا ہے اس میں خزانہ ہے، اس لیے کہ اہل عرب کی یہ امانت داری تھی۔ آج کل کے یہ جو کعبہ کے جو برہمن بنے ہوئے ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں کہیں کہ جتنا کچھ آتا ہے سارے میں اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، لیکن کم سے کم مکہ کے لوگ کفر اور مشرک ہونے کے باوجود اتنا ان کے اندر امانت تھی کہ کعبہ کے لیے جو خزانہ بطور ہدیہ یا نذرانہ کیا تھا اس کو خود استعمال نہیں کرتے، اس کو کیا کام کیا، جب کعبہ کو بنانے لگے تو وہیں پر دفن کر
بہت سے لوگوں میں پائی جائے گی. مثال کے طور پر اللہ کے رسول کے خاندان کا ہونا ہے کہ نہیں, اس کا نام محمد, اس کے باپ کا عبداللہ ہونا, سعودیہ میں ہر جگہ ہر گاؤں میں آپ کو ملیں گے محمد ابن عبداللہ, ہے کہ نہیں. یہ ایسی علامات ہیں جو بہت جگہ پائی جائیں گی. جب تک یہ ساری علامتیں ایک آدمی کے اندر جمع نہ ہو جائیں تب تک اسے مہدی تسلیم نہیں کیا جائے گا. جیسے کبھی ہم نے کہا تھا, سفیان ثوری نے کیا کہا تھا, کسی کو اس وقت تک مہدی نہ مانو جب تک کہ, تو انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے مشرق کا, ہندوستان سے لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی اطاعت کریں گے, جو مہدی کی اطاعت کریں گے. اولا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث سخت ضعیف بلکہ موضوع اور من گڑھت ہے. اللہ کے رسول فرمانا ہی نہیں جی. اور اس صحابی کا نام عبداللہ ابن حارث ہے, جزع الزبیدی نہیں ہے. عبداللہ ابن حارث ابن جزع الزبیدی. تو جو بیٹے صحابی, پوتا صحابی ہے, اس کو چھوڑ کر کے دادا کا نام لکھا. کیوں؟ ذرا اس حدیث کو موضوع ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس حدیث کو عبداللہ ابن لہیہ نے روایت کیا ہے جو ضعیف راوی ہیں. ایک راوی عمرو ابن جابر سے, اور عمرو ابن جابر کا نام آپ کتابوں میں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو آپ کو ملے گا کہ یہ شخص سڑے قسم کا شیعہ تھا. صرف شیعہ نہیں تھا, کیا تھا؟ سڑے قسم کا شیعہ تھا. وہ جب بادل کو دیکھتا تو کہتا کہ یہ دیکھو حضرت علی جا رہے ہیں. یہ کیا کہتا؟ وہ دیکھو حضرت علی جا رہے ہیں. اب ایسا آدمی جو اتنا بدعقیدہ ہو, اس کی بات آپ ماننے کے لیے تیار؟ اسی لیے علماء نے کہا کہ حدیث اللہ کے رسول کو فرمان نہیں, کیا ہے, موضوع حدیث ہے. بہت, میں نہیں کہہ رہا ہوں, علامہ حیثمی نے, علامہ بوصیری نے, جو آج سے مہدی سے پہلے کے لوگ ہیں, محمد جون پوری ہے نا, سے پہلے کے ہیں, ان لوگوں نے اس حدیث کو کیا کہا ہے, موضوع اور من گڑھت کہا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے. تیسری چیز جی, علامہ بوصیری نے یہ تو ابن ماجہ ہی کا حوالہ دیا, ابن ماجہ ہی کا حوالہ دیا, اسی حالت بات کر رہا ہوں, اسی سند ابن ماجہ ہی کی سند میں ہے. اور بوصیری نے ابن ماجہ کے زوائد کے نام سے ایک کتاب لکھی, اس کے اندر اس کو نقل کیا. علامہ البانی نے بھی اس کو. تیسری بات یہ ہے کہ ساتھیو ترجمہ ہی غلط ہے, ترجمہ ہی غلط ہے. اس لیے کہ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ یوطئون للمہدی سلطان, مہدی کے اطاعت نہیں کریں گے بلکہ مہدی کے سلطنت کے لیے راستہ ہموار کریں گے, مہدی کے سلطنت کو آسان کریں. گویا یہ لوگ مہدی کے مدد کرنے کے لیے آئیں گے, نہ کہ مہدی ان کے ساتھ آئے گا جیسا کہ لوگ کہنا چاہتے ہیں. یہ ثابت کیا کر رہے ہیں کہ وہاں سے مہدی کی اطاعت کرنے والے لوگ آئیں گے, نہیں, وہ لوگ گویا کہ آئیں گے جزیرے عرب میں ادھر سے, کہاں سے, مشرق کی طرف سے, جو مہدی کی مدد کریں گے اور ان کی سلطنت کو قائم اور دائم رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ مہدی اس میں سے, تو ترجمہ بھی غلط ہے. انہوں نے کیا کہا, جو مہدی کی اطاعت کریں گی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہندوستان کے جن لوگوں نے مہدی کی بات مانی ہے وہ گویا اس حدیث کے مستحق. اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھتے جائیں کہ دیکھیے جتنی حدیثیں وہ لوگ نقل کرتے ہیں یہی حال ہے. ساری حدیثوں کو میں آپ کے سامنے ظاہر بات نہیں رکھ سکتا. مثال تو ایک حدیث اور لیجئے جس پر بہت پھولے ہیں. وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دو گروہوں کو, جنہیں دو گروہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے. سنا ہوگا, ایک گروہ وہ جو ہندوستان میں لڑے گا, ذرا غور کریں گے, جو ہندوستان میں لڑے گا. دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا. حوالہ کس کا دیا ہے؟ سنن نسائی کا. حوالہ کس کا دیا ہے؟ سنن نسائی کا. اولا پہلی بات تو ہے ساتھیوں بتائیے کہ یہ محمد جون پوری ہی کی جماعت کیوں نہ, محمد بن قاسم کی جماعت کیوں نہیں ہو سکتی, ہے کہ نہیں؟ محمود غزنوی کی جماعت کیوں نہیں ہو سکتی, جنہوں نے بتوں کو توڑا ہے اور مندر کو توڑا ہے, سوچنے کی بات ہے, ان کی جماعت کیوں نہیں ہو سکتی؟ بھائی اگر آپ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ ہیں. آپ کی دلیل کیا ہے کہ یہی لوگ, محمد بن قاسم کی جماعت ہو, محمود غزنوی کی جماعت ہو, بابر کی جماعت ہو, تغلق کی جماعت ہو, ہے کہ نہیں, شیرشاہ سوری کی جماعت ہو, آپ ہی کی جماعت کیوں ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ کیا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ ہاں ان کا امام محمد ابن یوسف جون پوری ہوگا؟
اس لیے ہم نے پہلے درس میں کہا تھا کہ ان کے والد کا نام عبداللہ نہیں تھا. اور یہ بات ہم نے مجھے اس کا اور یقین ہو گیا جب علی متقی جون پوری رحمہ اللہ جو ان کے شہر کے رہنے والے تھے، ان کے ساتھ رہ چکے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محمد ابن یوسف جون پوری، انہوں نے عبداللہ جون پوری نہیں لکھا، محمد ابن عبداللہ جون پوری نہیں لکھا. اور جتنے لوگوں کی کتابیں اس زمانے میں ہم نے پڑھی ہے، اس زمانے سے متعلق پڑھی ہے، کوئی بھی ان کا نام محمد ابن عبداللہ، محمد ابن یوسف، محمد سید خان بتاتا ہے. علی کل حال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جماعت لڑے گی، یہ محمد ابن قاسم کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا ضروری ہے کہ انہیں کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ ساتھیوں یہ ترجمہ ہی غلط ہے سرے سے. یہ ترجمہ کہ ہندوستان میں لڑے گی یہ غلط ہے، عربی نہ جاننے کا نتیجہ ہے. لفظ غزہ استعمال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غزہ کے معنی میں قصد اور ارادے کے آتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ غزہ فلان دمام تو فلاں نے دمام پر حملہ کیا، یہ نہیں دمام میں لڑا، فرق ہے دونوں میں. گویا باہر سے جا کر کے ہے بات صحیح نہیں صحیح ہے. تو پہلی وہ جماعت جو ہندوستان پر حملہ کرے گی، یہ نہیں کہ ہندوستان میں لڑے گی. یہ سوچنے کی بات ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ نہیں کہ ہندوستان میں رہیں گے لڑیں گے، نہیں، باہر سے جا کر کے ہندوستان کے اوپر حملہ کرے گی. یہ ایسا ترجمہ ہے، ایسا معنی ہے کہ کوئی بھی جو عربی زبان سمجھتا ہے اس کو غلط نہیں کر سکتا. تو یہ ترجمہ ہی غلط ہے کہ ہاں کہا جائے جو ہندوستان میں لڑے گی، نہیں، جو ہندوستان کے اوپر حملہ کرے گی، جو ہندوستان جہاد کرنے کے لیے جائے گی، جو ہندوستان جہاد کرنے کے لیے جائے گی. گویا یہ وہ جماعت ہوگی جو ہندوستانیوں سے لڑے گی، یہ نہیں کہ ہندوستانی ہو گئے ہندوستان میں لڑیں گے. یہ کہنا نہیں، حدیث کے الفاظ ہے یہ، اور تمام علماء نے اس کا ہی